بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی اسپائڈر اسلامی کے پیارے ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ قرآن کریم کی ہر صورت میں اور ہر آیت میں اللہ نے رحمت، مہربانی، شفا، صحت، توانائی، عزت، افتخار، فتح، نصرت، کونین کی خیر و عافیت رکھی۔ کوئی صورت نقصان کے لیے نہیں، کسی آیت سے کسی کا کوئی نقصان نہیں۔ جیسے عوام میں مشہور ہے فلاں عمل گرم ہے، فلاں، یہ سب فضول بیہودہ باتیں ہیں، یہ شرائع کی نظر میں ایک پیسے کی بات نہیں۔ بعض صورتوں کو بعض مفاخر حاصل ہے، بعض صورتوں کو بعض فضیلتیں حاصل ہیں۔ ان میں سے یہ صورت جو تغابن کے نام سے ہے، جو آج نماز میں پڑھی گئی، بزرگان دین کا مضبوط وظیفہ رہا ہے۔ میں نے اب تک جتنے بزرگوں کو دیکھا ہے، بلکہ خواتین تک، ان کا پختہ وظیفہ رہا ہے۔ وظیفہ اس کو کہتے ہیں کہ زندگی کا حصہ ہو، جب تک وہ جیے، خواہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، صحت میں ہو، مرض میں ہو، اس صورت سے سروکار رکھتے ہیں۔ اور لاعلاج بیماریوں میں، جس میں اسباب بظاہر معطل معلوم ہوتے ہیں، ڈاکٹر یا حکیم، طبیب یا دنیا کے نسخے اور تدبیر کی شکست جب نظر آ جائے، یہ صورت عجائب دکھاتی ہے۔ سب سے بہتر صورت تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی 41 مرتبہ پڑھے اور پھر ایک دفعہ پڑھتا رہے روز۔ کہتے قبل الفجر یاقوت و مرجان ہے، فی الفجر جوہر ہے، بعد الفجر سونا ہے، سورج نکلنے کے بعد چاندی، اور ہر وقت پڑھنا حکمت سے خالی نہیں ہے، فوائد اور اجر سے مالا مال ہے۔ 41 مرتبہ کسی غرض کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، کسی کام کے لیے ضروری، غرض سے مراد کوئی ضروری کام جس سے آپ دو چار ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ خیر و عافیت سے ہو جائے۔ لیکن ابدیت شرط ہے، بندگی شرط ہے، زور نہیں چلے گا، کسی کے باپ کا ٹھیکہ نہیں ہوتا کہ بس آپ نے پڑھا ہو آسمان کو دیکھے کہ جی وہی آئی ہے، نہیں، یہ خناسیت ہے، فرعونیت کے خیالات ہیں۔ ہم وقت اللہ سے ڈرے رہنا اور اللہ سے خیر کی امید رکھنا، اپنی کوتاہی اور قصور کا اعتراف کرنا ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک مقصد کے لیے سورہ تغابن کو وظیفہ بناتے ہیں، کبھی کئی مقاصد لکھے جاتے ہیں باقاعدہ کاغذ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آج تک اپنے بزرگوں سے سنا ہے، جن پر ہمیں اعتماد رہا ہے اور جن سے ہمیں دین پہنچا ہے اور دین کے فائدے پہنچے ہیں، کہ اس صورت کے پڑھنے سے اللہ خاص فضل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ احدیت و سمدیت میں گزارش اور بندگی کی درخواست ہے کہ ہمارے اس بیمار کو یہ صحت ملے، اس ظالم سے اس طرح نجات ملے، اس پریشانی سے اس طرح چھٹکارا ملے، اور وہ کاغذ گم نہ کرے، خبردار۔ اور وہ جب بھی سورہ تغابن پڑھنے لگے تو اس کو 1-2 دفعہ پڑھ لے، بسم اللہ پڑھ کر۔ اس کو بخاری میں انشاد کہتے ہیں، انشدک باللہ۔ دوسرا یہ کہ مطلقاً پڑھا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، وہ تو اور بلند مقام ہے۔ کہتے آیت کریمہ جو کثرت سے پڑھتا ہو، یا استغفار یا سورہ تغابن،
وہ کسی کو بالکل بد دعا نہ دے ورنہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کی گردن ادھر ٹوٹ جائے گی۔ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے، خود احتیاط کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرض کا غلبہ ہوتا ہے تو تعداد بڑھانی پڑتی ہے، جب مرض کا استعداد ہو تو اس کی بھی تعداد بڑھا لو۔ مثلا 1 گھنٹے میں تو جب پڑھتا ہوں کبھی تو 1 گھنٹے میں 41 مرتبہ آرام سے ہو جاتی ہے۔ 18 آیات ہے، اگرچہ بڑی بڑی آیت ہے۔ اور کبھی ایسا کرتے ہیں کہ ساتھیوں کو بٹھاتے ہیں، اب پورا برابر کی تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ قدیم زمانے سے یہ دستور ہے کہ لوگ بیماروں کے لیے خصوصیت سے پڑھتے ہیں، خاص کر وقت فجر میں فجر کی نماز ایک ہی جگہ پر جماعت پڑھ لیتے، جیسے اپنی مسجد میں پڑھ لی، اور پھر جہاں مریض ہو اور کوئی عذر نہ ہو، ایک تو ایک خاتون ہو تو مرد کیسے وہاں جائیں گے، اگرچہ وہاں بھی طریقہ ہے کہ وہاں دوسرے کمرے میں مردوں کو بٹھایا جائے اور درمیان میں ایک حصہ کھول دیا جائے، لوگ وہاں سے نہ آئے جائے، اور ان سے گزارش کی جائے کہ آپ 41 مرتبہ سورہ تغابن پڑھ لیں اور تسلی سے پھر ایک ہی دعا کی جائے۔ میں نے آج تک زندگی میں جن کے لیے پڑھی ہے یا پڑھتے، میں نے ان کو نقصان میں نہیں دیکھا ہے، 100% فائدہ ہوا ہے۔ یہاں کراچی میں ایک شخص تھا، جوانی کے عالم میں گر گیا تھا، بالکل لولا لنگڑا ہو گیا تھا۔ اس کے لیے یہاں سے طلباء گئے، اسی دستور سے جس طرح میں بیان کرتا ہوں، یقین کر لیں وہ آپ اسے دیکھیں گے سوچیں گے بھی نہیں کہ کبھی یہ شل اور اپائج تھا، بالکل صحیح سلام، اگرچہ وہ ناشکرا ہے اور بے قدرہ ہے، اس نے ادارے کی طلباء کی وہ قدر نہیں کی جو اس پر فرض تھا۔ وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آئندہ پکڑا جاتا ہے تو نہیں چھوٹے گا، پھر یہ دستور ہے۔ جیسے آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا اور اس نے الٹا تپیڑا دکھایا تو آئندہ پھر آپ بچتے ہیں، اس کے حق میں پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔